اس سورہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل، اصل میں بنی اسرائیل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں دو بیٹے تھے جو قرآن میں جن کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یعقوب کا لقب تھا عبرانی زبان میں اسرائیل، اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ تو ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو وہ 12 بیٹے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ ان 12 بیٹوں میں جو سب سے چھوٹے دو تھے وہ تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین۔ جو بڑے 10 تھے وہ حضرت یوسف سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ وہ بہت چھوٹے تھے لیکن ایک تو وجاہت بہت عطا کی تھی، خوبصورتی بہت عطا کی تھی، حسن بہت عطا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ذکاوت بہت عطا کی تھی، ذہین بہت زیادہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پیغمبر بننا تھا۔ اور ان خصوصیات کی وجہ سے، اور حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ آگے میرا وارث بنے گا، تو حضرت یعقوب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بھائیوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح بھی دیتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو جو بیٹے تھے وہی کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہمیں تو بالکل لفٹ نہیں کراتے اور یوسف کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں، تو یوسف کو ان کے سامنے سے ہٹایا جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے ایک سازش کی، ایک پلان تیار کیا۔ پلان یہ تیار کیا کہ یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اس کو کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ پہلے انہوں نے آپس میں جو مشورہ کیا تو اس میں یہ تھا کہ اسے قتل کر دیتے ہیں، لیکن پھر یہ کسی بھائی نے کہا کہ نہ، قتل تو نہ کرو، لیکن اسے کسی کنویں میں ڈال دو اور وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا، اسے اٹھا کے لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس پلان پر عمل کرنے کے لیے پھر انہوں نے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ہم جنگل جا رہے ہیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا اور کھا پی لے گا اور تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے اور کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ اچھا، انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک یعنی ایک ان کے ذہن میں خطرہ تھا وہ بیان کر دیا، بھائیوں نے اس بات کو اچک لیا، انہوں نے کہا کہ والد کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے کہ اسے بھیڑیا کھا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے اسی کو بہانہ بنا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، بہانے سے کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کر بنی کوئی جانور ذبح کر کے ان کی قمیص پر وہ خون لگا کر ان کی قمیص کو دکھایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب حضرت جو یعقوب تھے انہوں نے کہا میں صبر کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ ڈال دیتا ہوں۔ اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے اٹھایا اور قافلے میں نے جا کر مصر کے بازار میں ان کو فروخت کر دیا۔ وہاں پر عزیز مصر، جو مصر کا سمجھ لیں کہ وزیر خزانہ تھا، وہ اس کا گزر اس بازار سے ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بچہ ہے 12-13 سال کی عمر کا، تو اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور اس نیت سے لے کر آیا کہ میں اسے بیٹا بناؤں، اور اپنی بیگم کو کہا کہ اس کی ہم بہت اچھی نگہداشت کریں گے اور یہ ہمارا بیٹا بن کر یہاں رہے گا، غلام بن کر نہیں رہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح پالا۔ جب وہ اس گھر میں جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بشری حسن تھا وہ دیا تھا، بہت خوبصورت پرسنالٹی تھی ان کی، اور ایسی خوبصورت پرسنالٹی دیکھ کر کوئی بھی ریجھ جاتا ہے۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ ڈورے ڈالنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر باقاعدہ اس نے اٹیمپٹ کی کہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور اتفاقاً اس موقع پر عزیز مصر بھی پہنچ گیا، اور اس عورت نے شور مچا لیا کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی، یعنی اپنا جرم حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جو گھر کے اندر سے ایک گواہ ایسا اٹھا دیا کہ جس نے کہا کہ اس کھینچا تانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا کچھ حصہ پھٹ گیا تھا، تو اس گواہ نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے
تو پھر یہ عورت ٹھیک کہتی ہے اور یوسف علیہ السلام یہ قصوروار ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف ٹھیک کہتا ہے یہ عورت گناہ گار۔ جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے پکڑ رہی ہے، اور پیچھے سے پکڑتے ہوئے اس نے آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف تو جان چھڑا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مبرہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس عورت کی گناہ گاری ہے۔ لیکن جب یہ بات اس پورے شہر میں پھیل گئی تو عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ تم اچھی بھلی خاتون ہو، تم نے جو ہے وہ ایک نوجوان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ان ساری عورتوں کو اس نے دعوت پہ بلایا، ان کے سامنے پھل رکھے، چھریاں رکھی، اور عین اس وقت میں جب وہ پھل چھیل رہی تھی حضرت یوسف کو کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے اور ان کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کے اتنی مبہوت ہو گئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پھر جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ ایک بے مثال شخصیت ہے، اور میں اگر اس کی محبت میں گرفتار ہوئی ہوں تو یہ یعنی میرا کوئی بچپنا نہیں ہے، بلکہ واقعی یہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب یہ ساری بات آ گئی اس شہر کے سرداروں کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، ہر ایک کو اپنی عورت کی پڑ گئی۔ بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یوسف کو قید کر دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل بھیج دیا اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو اور اپنی بیویوں کو سیو کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تو آپ کے ساتھ دو قیدی اور بھی وہاں موجود تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں کا گچھا نچوڑ رہا ہوں اور ایک پیالے میں اس کا رس نکال رہا ہوں، یہ شراب بنا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انہیں توحید کی دعوت دی اور پھر انہیں ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنے جرم میں پھانسی لگو گے اور تمہیں پھانسی ہو جائے گی، اور دوسرے کو کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے مصاحب خاص بنو گے اور تم اس کے لیے شراب نچوڑا کرو گے۔ وہ جو جس نے بچ جانا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس حاضر ہو جاؤ تو میرا اس سے ذکر کر دینا۔ کس طرح کہ بالکل بے گناہ آدمی جو ہے وہ جیل میں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ شخص جو رہا ہوا وہ یہ قصہ بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام 8-9 سال تک جیل میں بے گناہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ 8-9 سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جو دبلی پتلی گائیں ہیں یہ موٹی تازی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر کہا کہ 7 قسم کی بالیں ہیں گندم کی جو ہری ہیں، سرسبز ہیں، اور 7 قسم کی بالیں ہیں جو کہ سوکھی ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو اپنے دربار میں کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے، اور وہ فوراً چلا گیا جیل میں اور کہا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تم اچھا زراعت کرو گے، اچھی فصل ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر 7 سال ایسے ہوں گے کہ وہ قحط کے ہوں گے، بارش نہیں ہوگی۔ تو تمہیں جو پہلے 7 سال ہیں اس میں گندم سٹور کرنی چاہیے تاکہ اگلے 7 سال بھی اس پر گزارا کر سکو، اور پھر جو 15واں سال ہوگا اس میں بارش ہوگی اور پھر تمہاری فصلیں بھی ہو جائیں گی اور تم سب کچھ کرو گے۔ یہ خواب جب بادشاہ کو سنایا گیا تو اس نے کہا واقعی اس میں تو لاجک ہے، اور اس نے کہا اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک عورتوں کا وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، تو عورتوں سے تفتیش کی گئی تو عورتوں نے کہا حاشا للہ، وہ بالکل بے گناہ ہیں، بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ وہ بالکل بے گناہ ہیں، میں غلط تھی اور میں نے ان کو اپنی طرف ابھارنے کی کوشش کی تھی لیکن میں اس میں ناکام ہوئی تھی، وہ پاکیزہ شخص ہیں۔
گویا ان عورتوں نے یہ گواہی دے دی کہ ہمارا الزام جھوٹا تھا اور غلط تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، خزانے سارے کے سارے میرے حوالے کر دو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، اور تمہارا وہ جو آگے قحط کا سیزن آنے والا ہے اس کو مینیج کروں گا انشاءاللہ۔ پھر ان کو تمام اختیارات دے دیے گئے، وہ ایبسلیوٹ اتھارٹی ان کو مل گئی، اور پھر انہوں نے اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اور انتظامی تدبیر کے ساتھ 7 سال تک گندم کو سٹور کیا، بڑے بڑے سٹور بنائے، وہاں پر گندم کو وہ سٹور کیا۔ اور اچھا اس میں ایک اور بھی تدبیر یہ بتائی، اور جو آج کے لیے بھی بڑی ہے، کہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے کہ گندم کو تم سٹور کرو ان کی خوشوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ۔ گندم کی پوری بال ہوتی ہے نا، اس میں گندم لگی ہوتی ہے، ایسا ہی، تو یہ نہیں کہا کہ تم اس کو جھاڑ کر گندم کے دانے الگ نہ کرو، اچھا بلکہ ان کی خوشوں کے ساتھ ان کو سٹور کرو تو خراب نہیں ہوگی۔ اچھا، سٹے جو پرانے سٹے ہوا کرتے تھے ہاں، وہ سٹے کے ساتھ، اچھا سٹوں کے ساتھ رکھو گے تو خراب نہیں ہوگی۔ اچھا اچھا، اب آپ دیکھیں نا، گندم اگر 1 2 سال رہے تو اس میں نمی کی وجہ سے بالکل خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ سٹے میں رہے گی تو خراب نہیں ہوتی، نہیں ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ اسے الگ نہ کرو بلکہ سٹوں کے ساتھ رکھ کر اس کو سٹور کرو۔ تو انہوں نے بڑے بڑے سٹور بنائے، اور پھر انہوں نے اس میں گندم کو سٹور کیا اور اس کو مینیج کر کے اور کوٹا سسٹم اور راشننگ کر کے اس کو پھر 14 سال تک چلایا، یعنی 7 سال کی گندم کو 14 سال تک چلایا۔ اور نہ صرف یہ کہ مصر بلکہ ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کو بھی وہ وہاں سے گندم مفید سپلائی ہوتے کرتے رہے تھے۔ لوگ، پھر یہ ہوا کہ قحط کے زمانے میں ان کے جو بھائی تھے وہ قحط پڑ گئی، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم مصر جا کر، سنا ہے مصر کا جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، بڑا عادل ہے اور وہ گندم دیتا ہے، تو ہم گندم لینے جاتے ہیں، اس لیے کہ قحط تھا۔ تو یہ چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو بھائیوں کو حضرت یوسف نے پہچان لیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انہیں گندم دی بلکہ ان سے جو قیمت لی ہوئی تھی وہ بھی چھپا کر ان کی بوریوں میں رکھ کر انہیں واپس کر دی۔ ٹھیک، یہ جب واپس آئے، اچھا بتا، ان سے پوچھا، راشننگ کرتے تھے چونکہ، تو ان سے پوچھا بھائی تم کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں۔ تو کہا تم کتنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا 10 آئے ہیں۔ کہا اب تو میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن اگلی دفعہ 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے آؤں، ٹھیک ہے، تب دوں گا۔ یہ چلے گئے، جب واپس گئے تو انہوں نے جب اپنا سامان کھولا تو پیسے بھی اس میں پڑے ہوئے تھے، گندم بھی پڑی ہوئی تھی، بڑے حیران ہوئے، کہا یار بہت اچھا بادشاہ ہے کہ ہمارے پیسے میں واپس کر دیے۔ تو باپ سے کہا حضرت یعقوب سے کہ ہم دوبارہ جاتے ہیں گندم لینے، لیکن ان کی شرط ہے کہ اب وہ 10 کی 11ویں کا کوٹا ہمیں تب دیں گے جب وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ حضرت یعقوب نے کہا یوسف کے ساتھ بھی تم نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی تم یہی کرو گے، میں نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم حلف دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ بالکل حلف دے کر پھر اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ کیا، بنیامین کو، اور سے کہا میں یوسف ہوں، لیکن اب یہ راز ظاہر نہیں کرنا۔ ان کو گندم دے دی، اور ایک ایسا کام ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ جس طرح پہلے، یعنی اس کو کچھ لوگوں نے کوئی اور معنی پہنائے لیکن اصل میں حقیقت اس کی مختلف ہے۔ جس طرح پہلے انہوں نے بھائیوں کو سامان میں پیسے ڈال کے دے دیے تھے نا، تو اپنے بھائی کو وہ روکنا چاہتے تھے لیکن بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، اگر اس لیے کہ روکتے تو راز کھل جاتا۔ جی بالکل، تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک سونے کا پیالہ، شاہی پیالہ ہے، وہ رکھ دیا کہ چلو بھائی راستے میں پانی بھی پیے گا اور کھولے گا تو کہے گا کہ وہ رکھ دیا۔ لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہاں بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا، تو جو وہاں کا غلہ تقسیم کرنے والا انچارج تھا، ایڈمنسٹریٹر تھا، اس نے کہا کہ یہ وہ بادشاہ کا پیمانہ غائب ہو گیا۔ وہ اور چیز ہوتی ہے پیمانہ جسے ٹھیک ہے، ناپا جاتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے بھائی کے سامان سے یہ پیالہ نکلا، تو انہوں نے کہا یہ بادشاہ کا پیالہ اس کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ایسا ہی، اب یہ رولا پڑ گیا کہ یہ اگر گرفتار ہو جائیں گے تو وہ بھائی کیا کریں گے؟ بہرحال بڑی مشکل سے وہ چلے گئے واپس، اور یہ بھائی کو حضرت یوسف کے پاس چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، واپس آ جائیں گے۔ اور پھر دوبارہ وہ بھائی واپس آئے،
تو پھر حضرت یوسف نے ان پر راز کھول دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے، بہرحال انہوں نے استغفار کی، ندامت کا اظہار کیا واپس جا کر۔ اچھا، اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کر اور غم سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو ہی یہ قافلہ مصر سے نکلا ہے، اس کی خوشبو فیران میں حضرت یعقوب نے اپنے گھر میں محسوس کر لی۔ فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اور پھر جب یہ پہنچے اور انہوں نے وہ ان کی قمیض ان کے چہرے پہ ڈالی تو وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر وہ سارے کے سارے والد اور باقی پورا خاندان اور سارے بھائی یہ مصر منتقل ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ پورا قصہ جو اس میں بیان ہوا ہے، اور اس میں عبرت بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں پیغمبر کی ایک بے مثال کردار بھی ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جس کو بندہ دیکھتا ہے تو عش عش کر اٹھتا ہے، اور یہ ہے وہ پورا قصہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی پیارے انداز پہ پروفیسر صاحب نے قصہ سنایا۔ اگر آپ کا بھی کوئی بھی کوشچن علم کے حوالے سے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور وہ کوشچن پوچھنا ہے اور پروفیسر صاحب اس کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔